الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آج انشاءاللہ سورۃ یاسین کی 15 نمبر آیت اللہ جل شان ارشاد فرما رہے ہیں، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا۔ جن بستیوں میں، جن خطوں میں اللہ جل شانہ نے اپنی رحمتوں اور برکتوں سے حضرت انسان کے دکھوں کے بداوا کے لیے اپنے جلیل القدر پیغمبر رسول بھیجے، ان بستیوں کے رہنے والوں نے اس نعمت عظمیٰ کی ناشکری کی اور اللہ کے پیغمبروں کو ٹھکرا دیا۔ اسی طرح وہ بستیاں اور اس کے رہنے والے لوگ ہلاک ہوں۔ آج کی آیت کریمہ بھی اس ناک بد اندیش مخلوق کا تذکرہ فرما رہی ہے کہ جب بھی میں حضرت انسان پہ مہربان ہوتا ہوں، اسے سکھ چین کی اور سلامتی کی دنیا کی طرف بلاتا ہوں، اس کے دکھوں کا مداوع کرتا ہوں، وہ ہمیشہ ناشکری کرتا ہے اور میری رحمتوں اور فضل و کرم سے منہ موڑ لیتا ہے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا۔ ان بستیوں کے رہنے والے ناعاقبت اندیش، نافرمان اور بد کردار مخلوق کا بیانیہ اس آیت کریمہ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے میرے پیغمبروں سے یہ بولا کہ تم تو ہماری طرح بشر ہو، تم بھی کھاتے پیتے ہو، تم بھی شادیاں کرتے ہو، تم بھی بچے پیدا کرتے ہو، ہمارے اور تمہارے میں کوئی فرق نہیں۔ یہ بیانیہ ان کا بہت سخت جھوٹ پر اور کذب پر مبنی تھا۔ آج کی سوسائٹی میں بھی یہ چیز دیکھی جا رہی ہے۔ کوئی بھی اللہ کا نبی یا پیغمبر، اس کی شان یہ ہے کہ اس کی طرز حیات اور اس کا کردار بے مثل اور بے مثال ہوتا ہے، اور جس سے وہ ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے وہ تو گمراہ شخص ہوتا ہے۔ کسی بھی نبی اور رسول کا طرز کلام اور بیانیہ بے مثل اور بے مثال ہوتا ہے۔ ہر نبی اور ہر رسول کے رویے برکھا بہراں ہوتی ہیں۔ کردار میں، گفتار میں، رفتار میں اور رویوں میں اور عقیدوں میں وہ کھلی نشانیاں ہوتی ہیں، وہ زندہ جاوید ہوتے ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ سب کچھ دیکھتے سمجھتے ہوئے اس مخلوق نے میرے پیغمبروں کو ٹھکرایا اور ان کا بیانیہ مطلق جھوٹ اور کذب پہ مبنی تھا۔ وما انزل الرحمن من شيء۔ دوسرا بیانیہ اس ظالم قوم کا کہ تم پر اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ کو مان رہے ہوتے ہیں مگر اللہ کو بھی نہیں مان رہے ہوتے، اس بت خانے کو مان رہے ہوتے، اس بت خانے کو انہوں نے اپنا خدا بنایا ہوا۔ اگر اللہ کو مانتے تو جس نبی اور رسول نے ان کو اللہ کا گرانا اور اللہ کا گھر اور اللہ کا راستہ بتایا، اللہ سے تعلق پیدا کیے،
اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے انہیں آشنا کیا۔ اس نبوت کا تو وہ انکار کر رہے تھے، تو یہ بھی جھوٹ پر مبنی تھا۔ ان انتم الا تکذبون۔ اسی طرح میرے پیغمبروں کو انہوں نے کھلا انکار کیا اور تکذیب کی۔ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام اور اللہ کے رسول، کتنا خوبصورت بیانیہ جو حق پہ مبنی تھا۔ ان اللہ کے رسولوں کے لب ہائے مبارک سے موتی چھلک رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا قالوا ربنا یعلم، ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہم اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ نہ انہوں نے ان سے تکرار کیا، نہ مباحثہ کیا، نہ ان کے بیانیے کو رد کیا یا اس پر طنز کیا۔ یہی شان ایک پیغمبر کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہارے بیانیے سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے بھیجا اور اللہ خوب جانتا ہے۔ تمہارے جاننے یا نہ جاننے سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ کتنی بے نیازی چھلک رہی تھی خدا کے پیغمبروں کے اس کلام میں۔ یہ کالم معروف اور کالم سدیدہ تھا، اور موتی برس رہے تھے کہ اللہ خوب جانتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ سعادت دنیا میں کسی کو نصیب ہو جائے کہ اللہ خوب جانتا ہے۔ اس کا مطلب ہے نہ میں جانتا ہوں نہ تم جانتے ہو۔ منشا اور چاہتے ہیں اور جاننا اور علم تو اللہ کا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہم تو اپنے رب کا وہ پیغام جس کے لیے ہمیں تخلیق کیا گیا کھلی نشانیوں کے ساتھ تمہارے پاس لے کے آئے۔ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا ہے نہیں ہے، نہ کوئی دوستی نہ کوئی دشمنی۔ ہم تو آپ کو ان گمراہیوں سے بچا رہے ہیں۔ ہم تو تمہاری سلامتیوں کے لیے آئے، ہم تو تمہارے خیر خواہ ہیں۔ تم اس طرح ہم پر جھوٹ کیوں باندھتے ہو؟ کیونکہ ایک نبی بحیثیت قلم عرشی ہوتا ہے اور بحیثیت قلم فرشی ہوتا ہے۔ نبوت کا ایک سرا رب العالمین کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، دوسرا مخلوق خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ ادھر اللہ سے لے رہا ہوتا ہے، ادھر مخلوق کو تقسیم کر رہا ہوتا ہے۔ یہ شان ہے ان پیغمبروں کی اور ان رسولوں کی۔ غیر نبی کو یہ ملکہ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ تو رہنمائیاں بکھیر رہے ہوتے ہیں، انسان کو ہر کرب اور دکھ اور مصیبت سے نکال رہے ہوتے ہیں، ان پر پل پل مہربان ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم نے ہمیشہ اس طرز حیات کو ٹھکرایا گویا ہم نے اپنے پیغمبروں کو ٹھکرایا۔ قالوا ان تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولا یمسنکم منه عذاب غلیظ۔ تو وہ کھلے جھگڑے میں آ گئے۔ ان کی بدکرداریاں، ان کی بحثیاں درندگیاں، جبکہ میرے پیغمبر ان پہ وارے وارے ہو رہے،
اور میرے پیغمبروں سے وہ بدتمیزیاں کر رہے تھے۔ یہ منظر آیت کریمہ میں سامنے سنا رہی ہے اور بتا رہی ہے، ان تطیرنا بکم، کہ نامبارک کلمات ہیں تمہارے، ہم کو نوستوں میں تم ڈالتے ہو، ہم اپنی عیش و عشرت میں کھلے اپنے دن زندگی کو گزار رہے ہیں، جب چاہے تو ہم جھوٹ بولتے ہیں، جب چاہے تو ہم حرام خوریاں کرتے ہیں، جب چاہے تو ہم بے حیائیاں کرتے ہیں، ہم نے اپنے ہی قانون اور دستور بنائے ہیں، ہم کسی خدا کو نہیں جانتے، اور آپ نے کیا ایک نیا فتنہ شروع کر دیا۔ اس کو وہ نامبارک اور نوسط کلمات سمجھتے تھے۔ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، اگر تم اس بیانیے سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھروں سے سنسار کریں گے۔ یہ وہ رویہ تھا ان ظالموں کا، اپنے محسنوں کے ساتھ کس قدر بدتمیزی کر رہے تھے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس طرح ہم تمہیں تکلیف دیں گے اور دکھ دیں گے اگر تم باز نہ آئے۔ انسان جب اپنی درندگیوں میں بہک جاتا ہے، اس کے شعور و ادراک پر عذاب آ جاتے ہیں، وہ درندہ ہو جاتا ہے، اس کا کردار، اس کے رویے بدترین درندوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے کہ سارا قرآن بھرا ہوا ہے اللہ جل شانہ کے اس حسین بیانیے کے ساتھ، کیا انسان جب تو نے مجھے اپنا خالق اور مالک ماننا چھوڑ دیا، میری عظمت کو ٹھکرا دیا، تو بدترین درندہ ہو گیا۔ ثم اسفل فی سافلین، درندوں سے بھی بدترین ہوا۔ قالوا طائرکم معاکم، میرے پیغمبروں نے انہیں جن کے لیے وہ سعادت مندیوں کا باعث تھا، انہیں بار بار یہ بات بتائی کہ نوستیں تو تمہارے اپنے عمل اور کردار کی ہیں، جو تم ایک دوسرے پر ظلم ڈھا رہے ہو، یہ چھینا چھپٹی، یہ حرام خوریاں، یہ بے حیائیاں، یہ جھوٹ پر تمہارا بیانیہ مبنی ہے۔ تم نے اپنے آپ کو دکھوں اور تکلیفوں میں ڈالا ہوا ہے، تو یہ تو نوستیں تمہارے کردار کی ہیں۔ ہم تو تمہیں برائیوں کی طرح بلا رہے ہیں، سلامتیوں کی طرف بلا رہے ہیں۔ ذکرتم، ہم تو تمہیں ذکر خدا اور یاد الہ کی طرف بلاتے ہیں، شائستگی کی طرف بلاتے ہیں، خیر خواہی کی طرف بلاتے ہیں، امن کی طرف بلاتے ہیں۔ بل انتم قوم مسرفون، مگر تم ایسی قوم ہو اپنی بدبختیوں کی وجہ سے، اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے، ناعاقبت اندیشیوں کی وجہ سے تم حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے ہو، ہر چیز میں تم اسراف کرتے ہو اور اللہ کی کائنات کو پریشان کرتے ہو۔ اتنی تاریکیوں میں تم ڈوب گئے ہو کہ ہنستی بستی یہ رنگین اور حسین دنیا تم نے برباد کر کے رکھ دی۔ ہم کھلی نشانیوں کے ساتھ تمہارے پاس بھیجے گئے،
ہم تم سے کوئی اجرت بھی نہیں لیتے، تم سے کوئی جھگڑا بھی نہیں کرتے، نہ تم سے تمہاری سرداریاں اور مختاریاں کے امیدوار ہیں۔ اب تو فی سبیل اللہ، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، تم کو ان وحشتوں سے نکالتے ہیں، ان بدبختیوں سے نکالتے ہیں۔ آیت کریمہ کی روشنی میں آج کا معاشرہ جب بلائیاں دم توڑ گئی، جب سچ نے اپنی عظمت، اس عظمت سے، سچ کی عظمت سے ہم نے سچ کو محروم کر دیا، ان روشنیوں کو تاریکیوں میں بدل دیا، اس سکھ چین کی دنیا کو فتنے فساد میں بدل دیا۔ ہر گھر میں، ہر سینے میں، ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں ایک قرآن مچا ہوا ہے، کائنات چیخ چیخ کے اپنے رب العالمین سے شکوہ اور شکایت کر رہی ہے، یہ میرے کردار کی وہ بحثیں اور درندگیاں تھیں، ورنہ تو میرے کوکھ میں سلامتیاں بھری ہوئی تھی، جنت تو میرے سینے میں اللہ نے رکھ دی تھی، وہ جو میرے دل کے افق سے ایمان کا چاند طلوع ہوا، اس میں جنت کے گل و گلزار پھوٹ پھوٹ کے نمودار ہو رہے تھے۔ میرے کردار نے ہر چیز کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، انہیں بستیوں سے، انہیں آبادیوں کے دوسرے کونے سے وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے سیراب کیا تھا، جو اپنے رب کی تاجداری اپنے سر پہ سجایا ہوا تھا، دوڑتا ہوا آیا۔ جب وہ لوگ خدا کے پیغمبروں کی تکذیب کر رہے تھے، ان کا دل دکھا رہے تھے، ان سے بد کلامی کر رہے تھے، تو جس شخص کا سینہ سیراب تھا، یہ ہے کفر سے ٹکرانا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جہاں میرے حبیب علیہ السلام کی بات ہو اور میں گرگڑ کی طرح منہ موڑ کر اپنی ذاتی بنائے ہوئے عبادت خانوں میں جو اپنی ذاتی پرستش میں کر رہا ہوں، اگر میں رب کی پرستش کرتا تو میں ٹکرا جاتا۔ اس شخص کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ دوڑتا ہوا آیا اور بے قرار آیا۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری بستی کے رہنے والے، میری قوم والو، مجھے دیکھو، میں کتنا سیراب و رنگین ہو گیا ہوں۔ میں نے اللہ کے پیغمبروں کی اطاعت کی ہوئی۔ یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم، خدا کے پیغمبروں کی طرز حیات کو نہ ٹھکراؤ، یہ ظلم نہ کرو، ان کو اپنے سینوں کی معراج بناؤ۔ یہ چاشنی مجھے نصیب ہو چکی ہے، یہ لذت مجھے نصیب ہو چکی ہے۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ وہ شخص اپنی قوم کو دو دلیلیں جو روشن تھی، جو کھلی تھی، وہ دے رہا تھا کہ دیکھو، یہ تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، مزدوری نہیں مانگتے، تم سے تمہاری سرداریاں نہیں چھینتے، تم سے ان کو کوئی امید نہیں ہے، یہ اپنے رب سے امید رکھتے۔
میری بات کو سمجھو تو صحیح. وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا, وہ کفر سے ٹکرا رہا تھا, وہ حق کے بندگی ادا کر رہا تھا. آج کدھر گیا بندہ, کہاں گئی بندگی؟ میں تو اپنے آپ کو بھی تعلیم نہ دے سکا. کیسا رب کا نوازا ہوا وہ شخص ہوگا کہ قرآن پاک میں اس شخص کا تذکرہ آ رہا ہے کہ وہ دوڑتا ہوا آیا. جب اس نے سن لیا تو اس نے سب کچھ چھوڑ دیا بھائی, اور اس بستی کی دوسرے کونوں سے دوڑتا دوڑتا آیا, پسینے سے شرابور, اور قوم کے سامنے ہاتھ جوڑنے شروع کر دی کہ یہ ظلم نہ کرو, مجھ کو دیکھو, میں زندہ مثال ہوں. میں نے اپنے مقصد حیات کو پایا تو انہی پیغمبروں کی طرز حیات سے پایا. تو یہ تم سے کوئی اجرت, کوئی مزدوری بھی نہیں مانگتی. وَهُمْ مُهْتَدُونَ, اور خود بھی یہ روشن چراغ ہے. ان کا کردار تو دیکھو, ان کا کلام تو دیکھو, ان کے رویے تو دیکھو, ہر چیز سے بے نیاز ہے. کائنات فطرت کے ساتھ رواں دواں ہے, تو اس کی روانیوں کو نہیں روک سکے گا. کاش کہ تو فطرت کی بکھرے ہوئے موتی اور روانیاں اپنی طرز حیات میں بساتا. یہ جو سمندر بے کراں ٹھانٹے مار رہے ہیں اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کے, کہیں صبح پر نور ضیاء پاشیاں پل پل بکھیر رہی ہے, کہیں شامیں ڈل رہی ہیں, اور افق پہ حقانیت کے اور رب کی عظمت کے نغمے گونج رہے ہیں. پتا پتا, بوٹا بوٹا, ہر ذرہ اللہ کی عظمت کا نغمہ اپنے حال اور کال سے وہ نغمہ سرا ہے, اور انسان کے لیے دعوت فکر ہے. اتنے سبیلے, اتنے وسیلے, اتنے زینے اور کرینے جو رب نے حضرت انسان کے لیے بکھیر رکھے. ہر چیز کو رونتا ہوا وحش و درندگیوں کی طرف بڑھتا ہے. اللہ جل شانہ کی ہستی بستی اس دنیا کو ویران کرتا ہے, اپنے سینے کو بھی ویران کرتا ہے, اپنے اہل و عیال کو بھی پریشان کرتا ہے. آیت کریمہ کی روشنی میں حضرت انسان کے لیے دعوت فکر ہے کہ اے دو پل کے مسافر, اس حق کو قبول کر جس پر ساری کائنات گواہ ہے, تاکہ اللہ جل شانہ کی رحمتیں اور برکتیں, اس کے فضل و کرم تجھے اپنی سکھ چین کی اس دنیا میں لپیٹے, تو امر ہو جائے اور زندہ جاوید ہو جائے. اللہ سے دعا ہے, بار اللہ ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمانا, ہمیں بھٹکے ہوئے راستوں سے محفوظ رکھنا. اللہ ہمیں صبر عطا فرما, اللہ ہمیں احساس زیاں نصیب فرما. ہماری سانسوں کی ڈور قیامت کے ساتھ ٹکرا رہی ہے, اور وہ وقت اجل ہے, اور میں نے اپنے رب کے روبرو ہو کے دنیا کی اس امامت کا جواب دینا ہے. اللہ خیر فرمانا, اللہ رحم فرمانا, اللہ کرم فرمانا, اللہ معاف فرمانا. اللہ اس قرآن کو پڑھنا
اور اس پر عمل کرنا آسان فرمانا